بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں لطیف خان، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں LKY نیوز پر۔ کافی دنوں کے بعد ہم اپنے LKY نیوز پر موجودہ سیاسی حالات پر گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ ذاتی مصروفیات تھی اور وجہ سے جو میں ٹائم نہیں دے سکا۔ بہت سے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ ہم قریب ہی ہم اپنے اسٹوڈیو کا افتتاح کرنے والے، وہاں پر پھر باقاعدہ یہ سلسلہ گفتگو کا چلے گا۔ آج ہمارے ساتھ جانی پہچانی شخصیت مردان سے ان کا تعلق ہے، سیاسی شخصیت ہیں، سیاست میں بہت زیادہ حصہ لیتے رہے ہیں، پھر سماجی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں، فلاحی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کافی حلقہ احباب، وسیع حلقہ احباب رکھتے ہیں، سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ آبزرور ہیں طارق سعید صاحب۔ بات کریں گے ان سے آج ایک خاص موضوع پر، اور موضوع ہم نے ایک ایجنڈا جو ہے آج کی گفتگو کا ہم نے رکھا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہو گئی، بہت سارے جو ہے نا تانے ہو گئے، اور کوئی کہتا ہے تباہی ہے، کوئی کہتا ہے ناکامی ہے، کوئی کہتا ہے لیڈر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ تو آج طارق سعید صاحب سے ہم ان کے علم، ان کی جو شناسائی ہے، ان کی جو نظر ہے، اس کے مطابق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید کے طور میں طارق سعید صاحب آپ۔ شکریہ جناب۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری۔ ایک نکاتی ایجنڈے پر آج ہم بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم پاکستان، ایک اسپورٹس مین، انہوں نے اس دن گزشتہ روز کہا بھی کہ میرا شمار سپر اسٹارز میں جو گیم کے ہوتا ہے، ان کو آپ دنیا میں سیاسی نقطۂ نظر سے، سیاسی سٹیج سے ملک چلانے کے حوالے کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ لطیف بھائی۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ عمران خان واقعی ایک لیڈر ہے، اسے میں نہیں تسلیم کر رہا، اسے تو اب پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ واقعی عمران خان ایک لیڈر ہے۔ ہم سب پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے۔ اب آپ یہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو 3 سال گورنمنٹ کے اس شخص نے گزارے ہیں، اس میں صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، پوری مسلم امہ کے لیے اس آدمی نے کیا کردار ادا کیا، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان نے عالمی فورمز پہ مسلم امہ کے لیے جو بات کی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اندرونی ملک اب آ جائیں، جو 3 سال گورنمنٹ اس آدمی نے گزارا ہے بہت مشکل حالات میں، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سامنے۔ ہم بھی کہتے تھے مہنگائی ہے، ہم بھی کہتے تھے یار یہ حالات بڑے خراب ہیں، لیکن یہ تو تب پتہ چلا کہ جب خان صاحب گورنمنٹ سے نکلے، یا ان کو نکالا گیا، زبردستی نکالا گیا، لیکن جس وقت نکالا گیا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی یہ کام کتنا مشکل ہے، اور یہ آدمی کتنا ایک طریقے کے ساتھ کر رہا تھا۔ کم سے کم مہنگائی، غریب کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے، سب لوگوں کو پتہ ہے، کسی بھی پارٹی کا نہیں، پورے پاکستانی کی غریب قوم کو ان کی طرف سے احساس پروگرام کے تھرو امداد کیسے آ رہی تھی۔ ہیلتھ کارڈ کا سسٹم دیکھ لیں، ملک کی اکانومی کا سسٹم دیکھ لیں، مہنگائی، پیٹرول، وہ جس طریقے سے وہ IMF کی طرف سے دباؤ تھا، دوسرے وہ بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا اس کو، پھر بھی اس آدمی نے بہت کم لیول رکھا مہنگائی کا کہ یار یہ نہ ہو میرے قوم کے اوپر، میرے ملک کے لوگوں کے اوپر زیادہ اثر نہ پڑے۔ اس کے بعد تو ایسے ہوا کہ جس طرح یہ اس قوم کے لیڈر ہیں ہی نہیں، یہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے یہ اس قوم کے لیڈر ہیں ہی نہیں۔ او بھائی 100 روپیہ لیٹر تیل کے بڑھاؤ، سب چیزیں آپ دیکھ لو، کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لو، کس قیمت پر پہنچا دیا۔ یہ سب، یہ تو ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، جس نے بھی کیا ہے ظلم کیا ہے۔ جی طارق سعید صاحب، بالکل میں بھی اس بات پہ حیران ہوں، بلکہ پوری دنیا میں دیکھنے والے اتفاق کریں گے اس بات سے کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک شخص وزیر اعظم ہے، وہ سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا مہنگائی ہے، میں نے مہنگائی کو کنٹرول
قبول کیا ہوا ہے۔ 150 روپے ہم مان گئے کہ 70 80 100 سے وہ 150 پر پہنچ گیا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ کرسی سے اترے اور دوسرے کرسی پر بیٹھا تو چینی بھی مہنگی اور گھی بھی مہنگا اور پیٹرول بھی مہنگا، تو یہ چیز پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی، حالانکہ یہ تو آئے تھے ریلیف دینے۔ تو پھر یہی میں نے آپ سے کہا کہ آخر عمران خان ہے کیا چیز؟ اصل بات بھی یہی ہے، جنگ تو ہماری قوم کی اسی بات کی ہے، آپس میں بھی یہ جو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اس سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں عمران خان کے دل میں قوم کے لیے ایک درد تھا، اس درد کی وجہ سے وہ یہ کوشش کرتے ہوتے تھے کہ کہیں سے کسی طریقے سے کہیں سے پیسہ نکالا اس کھاتے میں، کہیں سے پیسہ نکالا اس کھاتے میں، کوئی طریقہ کر کے، ظاہر ہے جب ایک پڑھا لکھا وزیر اعظم ہو تو اس کی سوچ بھی پڑھی لکھی ہوگی، اس نے یہ کوشش کی ہے کہ قوم کے اوپر بوجھ کم پڑے اور میں وہ وقت جو ہے وہ کسی طریقے سے گزاروں، ملک کی اکانومی بہتر کروں، ملک کے لیے روزگار کے وہ وسائل اتنے بڑھاؤں کہ کہیں سے آمدن آنا شروع ہو جائے تاکہ قوم کے اوپر بوجھ کم ہو۔ انہوں نے تو آتے ہی وہ سب کچھ، ان کو قوم سے کیا لگے، ان کو نہ یہ تو پتہ صرف اپنے خزانے بھرنے کے چکر میں اپنے بینک زبردستی لائے گئے قوم ہے، حکومت زبردستی امپورٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ویسے نہیں کہتے ہیں، ان کو تو زبردستی لایا گیا ہے، زبردستی بٹھایا گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم وہ کچھ کریں کہ وہ زبردستی والے بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر عمران خان کو 10 سال کا موقع ملتا اس ملک کے لیے حکومت کرنے کا، تو یہ آپ یقین کر لیجئے کہ یہ پاکستان سپر پاور ہوتا۔ جی بالکل طارق صحیح صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اگر 10 سال خان صاحب کو دیے جاتے، ایک بات میں آپ کے علم میں لے آؤں، آپ کے علم میں بھی ہوگا اور میں ویورز کے بھی لے آؤں کہ مریم نواز جو ہے، مریم صفدر صاحبہ، انہوں نے اپنی ایک سپیچ میں کہا، غالباً سرگودا میں دیا، پنجاب کے کسی علاقے میں سپیچ تھی، اور یہ کہا قوم کو کہ اس کا پروگرام تو 15 سال کا طے تھا، 3 سال کے بعد ہم نے اس سے کھینچ لیا، ورنہ 12 سال یہ پھر آپ پر حکومت کر رہا تھا۔ تو آیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ انصاف کیا، ایک ایسے لیڈر کو اس کے خلاف ریجیم چینج لا کر یا اس کا اعلی کار بن کر؟ اصل میں لطیف بھائی، جو ٹریجڈی ہوئی، جو اس ملک کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ یہ دھوکہ ہے کہ عمران خان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اس میں کردار کس کس کا ہے، گیم کس کس نے کھیلا، یہ بھی سب کو پتہ ہے، نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتے ہیں، بلکہ سب پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ گیم کھیلا کس نے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو لانا جو ہے، یہ ان کی بھی شاید مرضی نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے یہ جو امریکی سازش ہے یہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ جو امپورٹڈ ہے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ظاہر گیم تو امریکہ نے کھیلی، لیکن انہوں نے فائدہ اٹھا کے سارا کچھ تس نس کر دیا۔ اس وقت ملک میں آپ دیکھ لیں، حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ہر طرح کے، آپ کسی ادارے میں جائیں آپ کو پتہ چل جائے، آپ کسی سے ملیں آپ کو پتہ چل جائے، بات نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ غریب کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ اور بلکہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں ایسا ہو، شریف لوگ جو ہے وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ نہیں، شریف سے مراد آپ کی میاں شریف یا نواز شریف یا؟ نہیں، اصل میں شریف تو میرے بیٹے کا نام بھی محمد نواز شریف ہے، یہ بھی میں آپ کو آج کلیئر کر دوں۔ لیکن شریف آدمی کے میرے مقصد یہ ہے، سفید پوش لوگ جو ہیں، میں نے کہا کہ پھر جو ہے نا خان صاحب بولتے ہیں کہ سارا مال جو ہے وہ لوٹ کے لے گئے ہیں۔ نہیں، میں ان شریفوں کی بات کر رہا ہوں جو سفید کپڑے تو پہنتے ہیں، سفید پوش ہیں، مڈل متوسط طبقے سے تعلق ہے، ان لوگوں کو بھی چوری پہ مجبور کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، اس کا ایک واحد حل ہے
کہ اگر اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہو جائے جلد از جلد، عمران خان جیسا آدمی جو بار بار یہ لوگ مجھ سے ابھی سے لکھ کر لے لیں، 2/3 اکثریت یہ شخص لینے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ قوم کو اب پتہ چل گیا ہے عمران خان کا اس قوم کے اوپر ایک احسان ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان ہے عمران خان نے اس قوم کو بتا دیا کہ تم لوگوں کے ساتھ واردات کیا ہو رہا ہے۔